میرے ساتھ یہ نہ کرو کہ کسی بھی جاندار کو، کسی بھی چیز کو میرے ساتھ نتھی کرو۔ میں پیدا کرنے والا ہوں، وہ پیدا کی گئی ہے، اس کا میرا موازنہ کیا ہے، اس کی میرے ساتھ کیسی تعلقداری ہے کہ وہ پیدا کی گئی ہے اور میں پیدا کرنے والا ہوں، تو میرا اس کے ساتھ موازنہ کیسا۔ تو یہ چیز لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اکثریت لوگوں کی جس چیز سے قرآن منع کرتا ہے اسی طرف دوڑتی ہے۔ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد بھی ہم لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملانے سے گریز نہیں کرتے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو سمجھانے والا معاملہ ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع کر دیا تھا کہ میرے حوالے سے کوئی میرا شریک نہیں ہے، کوئی اتنا میرے ساتھ لنکڈ نہیں ہے کہ وہ میرے معاملات میں مداخلت کرے یا میرے معاملات میں انوالو ہو۔ کیونکہ محترم حضرات، یہ سیدھی سی بات ہے کہ اگر کوئی کسی ہستی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے تو شریک ہونے والا لازمی اثر انداز ہوگا، کیونکہ وہ کہتا ہوگا یا کہے گا یا کہتا رہے گا کہ میں بھی کچھ ہوں، اگرچہ وہ تھوڑا حصہ اس کا شریک کیا جائے لیکن وہ سمجھے گا کہ میں کچھ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بالکل نفی کی ہے کہ میرے ساتھ کوئی کسی کا معاملہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ فرمایا۔ ہر چیز کی نفی، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں، کسی کا کوئی زور نہیں مگر اللہ کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو کلیئر کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ تعویلات کے ذریعے عقل کے گھوڑے دڑاتے ہوئے پھر بھی اللہ کے ساتھ دوسرے کو ٹچ کرنے سے باز نہیں آتے۔